میں کہوں کہ مولانا صاحب جب آ ہی گئے ہو تو کھل کے آؤ، اور کھل کے آ کے ذرا اور باتیں بھی بتاؤ۔ آپ تو کہہ رہے تھے برملا کہ جی عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، پھر آپ کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے میں نے نہیں گرائی تو باجوہ صاحب نے گرائی ہے۔ یہ جو آپ کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، بار بار اس کو کلیئر کریں، کچھ مزید باتیں کریں، آگے بڑھیں۔ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمر میں اگر کلمہ پڑھ کے کلمہ حق اور سچ کی طرف آپ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کو اور اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے اسے دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں۔ تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے۔ آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں، آپ ڈیل کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی، قوم کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں۔ باقی اگر ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے، اس پہ اگر مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ اس کا دینا چاہیے۔ یہ مشورہ ان کی طرف سے ہے جو میں نے کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم ویجے مجسٹریٹ بھی اب ہائر کریں گے جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کہ کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے۔ ہمارے صنعتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کی صنعت مزدور سے چل رہی ہے، لیکن ہم صنعتکاروں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ ہم ان کو بھی تو کوئی ریلیف دیں گے۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مزدور کو زیادہ آپ دو تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسلٹی دوں، کوئی سبسڈی دوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں کو زیادہ دے سکے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے۔ ہم انشاءاللہ بہت سارا بات کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے، ہمارے بھی کوئی پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں انشاءاللہ۔ ہم ویلنگ کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر انشاءاللہ کم قیمت پہ آپ کو انرجی دیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے شروع میں انڈسٹری بھی آئے گی، اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ مزدور کو اور ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس سے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر زندگی وہ گزار سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی وقت کچھ ایسی چیزوں میں ضائع کیا کہ جس میں باتیں ہوئی مگر عمل نہیں ہوئے۔ اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل کی طرف جانا پڑے گا۔ میں پورے صوبے کے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے، جب تک عوام میرا ساتھ نہیں دے گی میں یہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ میں عوام کے ساتھ سے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ 25 یا 30 منسٹر یا 91 MPA میرے مسائل حل نہیں کر سکتے، میرے صوبے کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ میرے صوبے کے مسائل اس عوام نے حل کرنے ہیں۔ مزدوروں کے مسائل مزدوروں نے میرے ساتھ مل کے حل کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سٹینڈ لیں، آپ کھڑے ہوں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، زیادتی اگر زیادتی ہوتی ہے زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے اور زیادتی ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں، آپ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور یہ حکومت خیبر پختونخوا عمران خان کا ویژن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا نظام اور کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا۔ ہم نے انصاف دینا ہے آپ کو، آپ اس پہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آواز اٹھائیں، ہم آپ تک آواز پہنچائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے۔ ہماری سپیڈ سلو رہی، کبھی ہماری سپیڈ رک گئی، کبھی ہماری سپیڈ کسی اور طرف چلی گئی، ڈائریکشن یہاں تھی، ہم اس کام پہ لگ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں ان تفصیلوں میں جا کے اگر پچھلی باتوں میں جاؤں تو میرے خیال میں میری انرجی بھی ضائع ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپیڈ نہیں رہے گی۔ آئی ایم ویری تھینک فل، میں دو بات ان کو بھی بتا دوں، اسپیشلی آئے ہیں۔ آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو دیٹ یو آر ہیئر فار دس ڈے ود us, and I was talking about horses, so I want to tell you one thing also so that you can understand. You told me you don't understand also that much. You know, there are 4 types of gaits when you train a horse. One is hold, he is standing. Second one is walk, then it's trot, then it's canter, then it's gallop. The spectator basically observes that when the horse is in gallop and he is running very fast, it is the most dangerous. But
as a rider, I'm telling you, the gallop is the most easy sitting position on the horse. You are so comfortable when the horse is running in a gallop. But unfortunately, not being the riders, we think that we should go for a walk, we should go on hold, we should stuck in this thought. So this government is right now headed by Imran Khan, and I am also a rider now, so I am telling you that I need the speed of gallop, because I know the gallop is the most easy and the bestest thing that the horse can do, and I am comfortable with it. So we will gallop, you will take one step, we will take 4 steps with you, and we expect that we will go for solutions, the best solutions and the early solutions, and the fastest. We will deliver inshallah. मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डिपार्टमेंट से कि जो हमारे फ्लैट्स इंशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, इन फ्लैट्स का जो हमने हवाले करना है मज़दूरों को, ये 2056 फ्लैट मेहरबानी करके मज़दूरों के